السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم تراویح کے کچھ مسائل سمجھیں گے۔ فضیلتیں اور مسائل استقبال رمضان کے تعلق سے ان چیزوں کو بھی سمجھنا ضروری ہے۔ لیکن یہاں پر ہم یہ بات واضح کر دیں کہ تراویح کتنے رکعات ہے، اس سلسلے میں کوئی زیادہ لمبی چوڑی بحث یا دلائل وغیرہ کے تعلق سے یا ہر مسئلے کی دلیل کے تعلق سے کوئی گفتگو نہیں کر رہے ہیں، بلکہ امت مسلمہ کو موٹے موٹے جو مسائل درپیش ہیں، ان موٹے موٹے مسائل کا حل جو عام طور پر لوگ احباب پوچھتے رہتے ہیں، ان مسائل کو بتایا جا رہا ہے، سمجھایا جا رہا ہے۔ باقی دلائل کے ساتھ میں گفتگو اپنے موقع پر ہوتی رہتی ہے، اس کے لیے بے شمار کتابیں موجود ہیں اور بے شمار علماء کے بیانات بھی اس سلسلے میں موجود ہیں، دلائل کے ساتھ میں گفتگو بھی اس سلسلے میں موجود ہے۔ لہذا اگر کسی کو دلائل کی تلاش ہے تو وہ دلائل والی گفتگو جو علماء کرتے ہیں اور علماء کے بہت سارے بیانات ہیں وہ وہاں پر سن سکتے ہیں۔ یہاں ہم صرف فضائل اور کچھ مسائل جو عام طور پر لوگ احباب پوچھتے ہیں ان مسائل کو ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ تراویح کی فضیلت۔ رمضان المبارک میں تراویح کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سنت قرار دیا ہے۔ اس لیے حضرات فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ ہر عقل مند بالغ مرد اور عورت کے ذمے تراویح سنت مؤکدہ ہے۔ سنت مؤکدہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی پابندی فرمائی ہے یا تاکید فرمائی ہے۔ مردوں کے لیے بھی تراویح پڑھنا ہے، اسی طرح عورتوں کے لیے بھی تراویح کا اہتمام ضروری ہے۔ بعض خواتین تراویح کو اہمیت نہیں دیتی اور اس کو معمولی بہانوں سے چھوڑ دیتی ہیں، اس طرح سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ تراویح کی پابندی پر مغفرت کا وعدہ ہے۔ جس نے رمضان المبارک میں قیام کیا، عبادت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائیں گے۔ تو الگ سے باضابطہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے قیام کا ذکر فرمایا اور اسی کے تحت فقہائے کرام نے اور محدثین عظام نے کہا کہ رمضان کے قیام سے مراد تراویح ہے۔ تراویح رمضان المبارک کی 1 تاریخ سے ہی شروع ہو جاتی ہے، یعنی جس دن سے چاند نظر آ جائے اسی دن سے تراویح شروع ہو جاتی ہے اور رمضان کے آخری رات تک یعنی عید کا چاند دکھنے تک تراویح پڑھنا سنت مؤکدہ ہے۔ تراویح کا وقت عشاء کی فرض نماز کے بعد سے شروع ہوتا ہے اور فجر تک رہتا ہے۔ فجر کا وقت داخل ہوتے ہی تراویح کا نماز بھی ختم ہو جاتا ہے اور تراویح کی نماز کی کوئی قضا نہیں ہے، البتہ بغیر عذر کے تراویح اگر کوئی چھوڑ رہے تو اس پر اللہ سے توبہ استغفار کرنا چاہیے، اللہ سے معافی چاہنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص ابتدائے وقت میں تراویح نہیں پڑھ سکتا ہے، کوئی جاب کی وجہ سے، ملازمت کی وجہ سے، کسی اور عذر کی وجہ سے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی جاب سے جب واپس آ جائے اس وقت میں تراویح کا اہتمام کر لیا کرے۔ جس شخص سے تراویح کی دو سے زائد رکعات تراویح کی چلی جائیں تو اگر نماز وتر سے پہلے ان کو ادا کرنے کا اس کو موقع مل رہا ہو تو نماز وتر سے پہلے وقفے میں وہ 2 رکعات کو ادا کر لیں، یا پھر نماز وتر کے بعد فجر سے پہلے بھی ادا کر سکتا ہے۔ تو ہر 4 رکعت کے بعد جو وقفہ دیا جاتا ہے عام طور پر اس وقفے میں بھی ادا کیا جا سکتا ہے۔ 2 رکعتیں چھوٹ جاتی ہے کبھی آنے میں، تو اس طریقے سے وقفے میں ادا کر لی جائے۔ اگر کسی کو تراویح ادا کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ عشاء کی نماز ہی نہیں ہوئی تھی کسی وجہ سے، یعنی پڑھائی تو گئی تھی نماز لیکن عشاء کی نماز میں کوئی ایسا واجب چھوٹ گیا تھا، کچھ بھی ایسا ہو گیا تھا، تو اگر عشاء کی نماز ہی نہیں ہوئی تو تراویح کی نماز بھی پڑھنا درست نہیں ہے۔ عشاء کی نماز کے ساتھ ساتھ تراویح بھی دوبارہ ادا کرنی ہوگی۔ تراویح 20 رکعت سنت ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 رکعت تراویح ادا فرمائی ہے۔
مصنف ابن ابی شیبہ میں یہ حدیث موجود ہے، ایک حدیث کی کتاب ہے، حدیث نمبر 774 کہ جس کے اندر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں 20 رکعت پڑھتے تھے اور وطر بھی پڑھتے تھے۔ اچھا 10 منٹ دینا بھی۔ تراویح 2 رکعت پڑھنا سنت ہے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ 2 رکعت کر کے تراویح ادا کی جائے۔ البتہ اگر کوئی شخص ایک ساتھ 4 رکعت تراویح ادا کر لے تب بھی جائز ہے، لیکن 2 رکعت پڑھنا یہ زیادہ سنت ہے۔ تراویح کے بعد میں جو وقفہ کیا جاتا ہے، یہ 4 رکعت کے بعد میں تھوڑا سا بریک جو دیا جاتا ہے، یہ مستحب ہے۔ اتنی مقدار بریک کیا جائے کہ جتنی میں یہ 4 رکعت ادا کی جاتی ہیں اتنی ہی دیر تک وقفہ کرنا مستحب ہے۔ البتہ اگر مقتدی حضرات کو دیر ہو رہی ہے، ان کو تنگی ہوتی ہے، ان کا ٹائم بہت زیادہ چلا جاتا ہے اتنا زیادہ وقفہ کرنے میں، تو تھوڑا سا وقفہ بھی کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی بالکل ہی وقفہ نہیں کر رہے تو وہ بھی جائز ہے، لیکن تھوڑا سا وقفہ دینا چاہیے۔ اور اس وقفے میں یہ جو 4 رکعت کے بعد میں جو وقفہ دیا جاتا ہے، بریک دیا جاتا ہے جماعت کے ساتھ میں نماز پڑھنے میں، تو یہ وقفے میں انسان کچھ بھی ذکر اذکار کر سکتا ہے، آہستہ آواز میں کر لے، بلند آواز سے چلا چلا کر کوئی خاص ذکر، کوئی خاص ورد پڑھنا نہیں ہے۔ ہاں اگر پڑھنا ہی ہے تو آہستہ آواز میں وہ ذکر بھی کر سکتے ہیں۔ بعض اہل علم میں وہ جو ذکر کیا ہے اس کو کرنے کی اجازت ہے، جیسے کہ سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والقدرت والکبریاء والجبروت، سبحان الملک الحی الذی لا يموت، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، لا الہ الا اللہ نستغفر اللہ نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار۔ تو یہ اللہ کی عظمت ہے، اس کے اندر اللہ کی پاکی، کبریائی، بڑائی بیان کی گئی ہے، اللہ سے مغفرت طلب کی گئی ہے اور اللہ سے جنت مانگی گئی ہے، دوزخ سے پناہ چاہی گئی ہے۔ تو یہ دعا پڑھنا قرآن و سنت سے کوئی ثابت نہیں ہے، اس لیے اس کو سنت بھی نہیں قرار دیا جا سکتا، یا اس کو تراویح کی تسبیح کہنا بھی درست نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ اس کو تراویح کی تسبیح سمجھ کر اس کا بہت زیادہ اہتمام کرتے ہیں اور اہتمام نہیں کرنے والے کو گمراہ سمجھتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ پڑھنا ہی ہے تو پڑھ سکتے ہیں، یہ ذکر ایسا کوئی نہیں ہے کہ یہ ذکر ہی ہے، یہ مطلب ذکر تو ہے لیکن منتر نہیں ہے کوئی کہ پڑھنا ناجائز ہو، پڑھ تو سکتے ہیں، لیکن اس پڑھنے کو اس قدر لازمی اور قرار دینا کہ نہ پڑھنے والے کو ملامت کرنا یا گمراہ سمجھنا، یہ درست بات نہیں ہے۔ اور بہتر ہے کہ آہستہ ہی پڑھی جائے، کیونکہ اجتماعی طور پر بلند آواز سے پڑھنا کوئی حدیث سے ثابت نہیں ہے، سنت میں ہمیں یہ بات نہیں ملتی، صحابہ اکرام کے عمل سے ہمیں یہ بات نہیں ملتی۔ اچھا، بعض لوگ رمضان مبارک میں یہ بھی کہتے پھرتے ہیں کہ تراویح اور تہجد ایک ہی نماز ہے، ایسا نہیں ہے، تراویح الگ نماز ہے، تہجد الگ نماز ہے۔ فقہاء کرام نے، محدثین اعظام نے جب احادیث جمع کی ہیں تو اس میں تہجد کی الگ فضیلتیں آتی ہیں اور رمضان المبارک کے قیام کی الگ فضیلتیں آتی ہیں۔ تو اب تہجد اور تراویح اگر ایک ہی ہو جائے تو پھر رمضان کے قیام کی کیا بات ہوتی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے من قام رمضانہ کہا، یعنی جو رمضان المبارک میں قیام کرے، یہ نہیں کہا کہ جو رمضان المبارک میں تہجد پڑھے۔ تو رمضان المبارک کے قیام کی الگ فضیلتیں آئی ہیں، اسی وجہ سے دونوں الگ الگ نمازیں ہیں۔ اگر کوئی دن کے رات کے ابتدائی حصے میں تراویح پڑھ لے، آخر حصے میں سحری میں جب اٹھے تو اس وقت میں تہجد کا اہتمام کر لے، تو یہ بہت اچھی بات ہے، بہت فضیلت والی بات ہے، دونوں ثواب اس کو ملے گا۔ تراویح میں ثنا، اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ تراویح کی پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ سے پہلے ثنا، پھر اعوذ باللہ، پھر بسم اللہ پڑھنا سنت ہے، جبکہ دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ سے پہلے صرف بسم اللہ پڑھنا سنت ہے۔
البتہ جو پیچھے ٹھہرے ہوئے حضرات ہیں ان کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ پہلی رکعت میں امام کی قراءت سے پہلے صرف ثنا پڑھے، جبکہ دوسری رکعت میں کچھ بھی نہیں پڑھنا ہے۔ اچھا، ایک بات یہ بھی ہے کہ امام کے لیے تراویح پڑھاتے ہوئے پورے قرآن کریم میں صرف ایک مرتبہ بسم اللہ بلند آواز سے پڑھنا ضروری ہے۔ یعنی قرآن کریم میں بسم اللہ لکھا ہوتا ہے، ہر سورت کے شروع میں لکھا ہوتا ہے، تو اب ہر سورت کے شروع میں امام صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتے، بلکہ پوری قرآن میں کسی ایک جگہ پڑھ لیتے ہیں، تو وہ حافظوں کو عام طور پر معلوم ہوتا ہے، تو پوری قرآن کی ایک آیت ہے، اس کو ایک آیت شمار کیا گیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو، لہذا پوری قرآن میں ایک مرتبہ بلند آواز سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا چاہیے۔ تراویح باجماعت پڑھی جا رہی ہے تو امام کے لیے بلند آواز سے قرات کرنا واجب ہے۔ آہستہ آواز سے اگر کوئی امام صاحب تراویح پڑھاتے ہیں تو نماز ان کو دہرانا ہوگا۔ فرض نماز میں جو قرات ہوتی ہے اس میں دھیمی رفتار سے تلاوت کرنا بہتر ہے، جبکہ تراویح میں درمیانی رفتار سے پڑھنا مناسب ہے۔ تھوڑا سا اسپیڈ پڑھنے کی اجازت ہے، لیکن قرآن کریم کے حروف نہ کٹے۔ اگر کوئی شبینہ پڑھانے کی چکر میں، ایک ہی رات میں ایک قرآن ختم کرنے کی چکر میں یا آدھی قرآن ختم کرنے کی چکر میں قرآن کو ایسا پڑھتا ہے جیسا کہ کوئی شتابدی ایکسپریس جا رہی ہو یا راجدھانی ایکسپریس جا رہی ہو اور سمجھ میں کچھ نہ آ رہا ہو، یہ قرآن اس طرح سے پڑھ کر ختم کرنا ثواب کا ذریعہ نہیں بلکہ گناہ کا ذریعہ ہے، اور اس طرح سے پڑھنا بہت بڑا گناہ ہے۔ حروف اگر کٹ جاتی تو اس طرح سے قرآن کی بے حرمتی ہرگز نہ کرے۔ شبینے وغیرہ کا اہتمام خصوصاً اس زمانے میں اس کے آداب وغیرہ کی رعایت بالکل بھی نہیں ہوتی، اس لیے اس سے بچنا چاہیے، اس سے دور رہنا چاہیے۔ آپ 6 دن میں روزانہ 5 پارے کی اجازت ہے، پھر بھی پڑھ سکتے ہیں، یا 3 پارے کی اجازت ہے، اس کا اہتمام کر لینا چاہیے۔ ایک دن میں ایک قرآن پڑھنے کے شوق نے لوگوں کو تباہ کیا ہے، پیچھے پڑھنے والے کوئی نہیں ہوتے، ایکا دکا بس باری بدلتے بدلتے پڑھتے ہیں، رکوع میں جب جاتے ہیں تو تب آ کے ٹھہرتے ہیں، اور تراویح کا ایک مذاق ہوتا ہے، پڑھانے والے بھی بہت اسپیڈ سے اور رفتار سے پڑھتے ہیں، تو بہرحال اس سے بہت بچنا چاہیے۔ تراویح میں کم از کم ایک بار قرآن کریم ختم کرنا سنت ہے۔ ایک سے زائد بار جتنی مرتبہ ختم قرآن کی توفیق ہو جائے تو پھر بہت بڑی فضیلت کی بات ہے۔ اسی طرح تراویح میں قرآن کریم ختم ہونے کے بعد دوبارہ شروع کر کے سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات پڑھی جاتی ہے۔ اس طرح سے پڑھنا درست ہے، اور یہ بہت سارے ہمارے بڑوں کا معمول رہا ہے، اور بعض احادیث کے اندر بھی اس کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ یعنی قرآن کریم ختم، یہ ہمارے پاس میں جو مشہور ہے کہ ختم قرآن، قرآن کریم ختم کر کے لپیٹ کے جزدان میں رکھ دیتے ہیں، یہ نہیں، بلکہ قرآن کریم جیسے ہی ختم کیا جائے تو پھر دوبارہ شروع کیا جائے۔ یہ کوئی ختم کی جانے والی قرآن نہیں ہے، بلکہ بار بار پڑھی جانے والی کتاب کو ہی قرآن کہا جاتا ہے۔ تو جیسے ہی آپ تکمیل کریں، مکمل کریں، پھر سے دوبارہ شروع کریں، تو ختم قرآن اس طرح سے ایسا کیا جاتا ہے گویا کہ اب پڑھنا ہی نہیں ہے، رمضان کے بعد پڑھنا ہی نہیں ہے، یا تراویح میں ایک مرتبہ سن لیے تو پھر پڑھنا ہی نہیں ہے، ایسا نہ ہو۔ اس وجہ سے ابتدائی آیات کچھ، یعنی قل اعوذ برب الناس پڑھتے ہیں، آخری جو 2 رکعت ہوتی ہیں ان 2 رکعتوں میں سے پہلی رکعت میں سے والناس تک پڑھتے ہیں، پھر دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھ کر پھر سے سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات پڑھتے ہیں۔ بعض لوگوں کو یہاں ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ بھئی پہلی رکعت میں بالکل آخری والی صورت پڑھی اور دوسری رکعت میں بالکل شروع والی صورت پڑھی تو ترتیب بگڑ گئی، تو ترتیب بگڑنے سے یہاں پر کچھ نہیں ہوتا۔ عام نمازوں میں بھی اگر کوئی صورتوں کو آگے پیچھے کر دے تو اس سے نماز پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ چھوٹی چھوٹی صورتوں کے درمیان سے ایک صورت کو چھوڑ کر پڑھنا مکروہ ہے، جیسے الم ترا، لیلافی، ارایت الذی، تینوں صورتیں ایک ساتھ ہیں۔ اگر کوئی الم ترا کے بعد لیلافی نہیں پڑھتا بلکہ ارایت الذی پڑھ لیتا ہے تو بھی نماز درست ہو جائے گی، لیکن یہ مکروہ ہے۔
ناپسندیدہ ہے مطلب بہتر نہیں ہے، اچھی بات نہیں، نماز تو ہو جائے گی۔ اگر تراویح میں قرآن پڑھنے کے دوران کوئی آیت چھوٹ جائے تو اسے بعد کی کسی تراویح میں پڑھ لی جائے، جس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے یہ چھوٹ جانے والی آیت پڑھی جائے، پھر معمول کے مطابق تلاوت جاری رکھی جائے۔ لیکن اگر قرآن ختم ہو جانے کے بعد یاد آ جائے تو ایسی صورت میں قرآن ختم کے بعد کسی بھی تراویح میں وہ آیت پڑھ لی جائے، اس طرح بھی ختم مکمل شمار ہوگا۔ جیسے کسی نے جو ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین اس طرح سے پڑھنا تھا، لیکن الف لام میم ھدی للمتقین اس نے پڑھ لیا۔ اب اس کو بعد میں یاد آیا، کب؟ دوسری یا تیسری رکعت میں یاد آیا کہ میں نے ذالک الکتاب لا ریب فیہ چھوڑ دیا۔ تو اب دوسری تیسری رکعت میں جبکہ وہ آدھا پارہ پڑھ چکا ہے، پون پارہ پڑھ چکا ہے، تو اب پڑھنے کے بعد میں جب وہ جس وقت اس کو یاد آ جائے، اس کو چاہیے کہ وہ پہلے رکعت باندھے، اللہ اکبر کہے، سورہ فاتحہ پڑھے، اور اس کے بعد ذالک الکتاب لا ریب فیہ اس طرح سے پڑھ لے، اور پھر اس کے بعد میں جہاں سے اس نے آدھے پارے تک اس نے تلاوت کر لی تھی وہاں سے پھر وہ اسٹارٹ کر لے۔ ختم قرآن کے موقع پر پانی وغیرہ پر دم کرنا جائز ہے، البتہ اس کو ضروری نہیں سمجھنا چاہیے، اور اس میں مسجد کے آداب کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ قرآن مکمل ہونے کے موقع پر دعائیں قبول ہوتی ہے، اس لیے دعاؤں کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طرح قرآن مکمل ہونے پر مٹھائی وغیرہ تقسیم کرنا بھی جائز ہے، البتہ اس کو سنت یا ضروری نہیں سمجھنا چاہیے، اس کے لیے زبردستی چندہ نہیں کرنا چاہیے۔ مسجد کے آداب کا خصوصاً خیال رکھا جائے، اگر اس طرح آداب کی رعایت نہیں ہو سکتی تو پھر اس طرح کی مٹھائی وغیرہ کھلانے کا اہتمام کرنا ہی نہیں چاہیے۔ اگر تراویح کی کوئی رکعتوں میں کچھ گڑبڑ ہو جائے، یعنی کہ کوئی واجب چھوٹ گیا وغیرہ وغیرہ، 2 رکعت پوری غلط ہو گئی، واجب چھوٹ جانے کی وجہ سے، مسئلے کے اعتبار سے 2 رکعت ساری کی ساری غلط ہو گئی، تو اب 2 رکعت میں جو قرآن مجید پڑھا گیا تھا اس پڑھے ہوئے قرآن کو بھی دہرانا چاہیے۔ لیکن اگر بہت زیادہ پڑھ لیا تھا جس کو لوٹانے سے مقتدیوں میں انتشار اور ایک تنگ دلی کا ذریعہ بن سکتا ہو تو پھر نہ دہرانے کی بھی گنجائش، لیکن اگر تھوڑا بہت پڑھ لیا تھا تو اس کو دہرا لینا چاہیے۔ اگر کوئی شخص جو ہے تراویح کے لیے پیچھے بیٹھا ہوا رہتا ہے اور امام کے رکوع میں جانے کا انتظار کرتا ہے، اس طرح سے کرتا ہے تو یہ عمل مکروہ ہے۔ تراویح میں قرآن مکمل کرنے کا ثواب اسی کو ملتا ہے جو تراویح میں ٹھہر کر قرآن مجید سنے، امام کے پیچھے ٹھہر کر جو سنتا ہے اس کو ثواب ملتا ہے۔ جو تراویح میں ٹھہر کر نہ سنے بلکہ پیچھے مسجد میں کونے میں بیٹھ جائے یا لیٹ جائے اور رکوع کرنے کے بعد آتا ہے تو تراویح میں قرآن سننے کا ثواب اس کو نہیں ملے گا۔ ہاں اگر کسی کو کوئی عذر ہے تو بیٹھ کر ہی تراویح پڑھے، لیکن تراویح میں یعنی جماعت میں شامل رہے۔ اپنے محلے کی مسجد میں تراویح جماعت کے ساتھ پڑھنا یہ سنت علی الکفایہ ہے، یعنی کچھ لوگ بھی اگر اس طریقے سے جماعت بنا کر پڑھ لیتے ہیں تو سارے لوگوں کی طرف سے یہ ایک کفارہ ہو جاتا ہے، اور اگر محلے کی مسجد میں جماعت سے تراویح ہی نہیں ہوتی ہے تو پھر سارے محلے والے گناہ گار ہوں گے۔ ایک نہ ایک کچھ افراد مل کر پڑھ لینا چاہیے۔ ہاں اگر کوئی لوگ اپنے دفتر میں، اپنے گھر پہ اس طرح سے جماعت بنا کر پڑھتے ہیں تو اس کی بھی اجازت ہے، گنجائش ہے، لیکن ان کو مسجد میں پڑھنے کا ثواب جو ہے وہ نہیں ملے گا۔ البتہ تراویح سے پڑھنے کا اور جماعت سے پڑھنے کا ثواب مل جائے گا اگر وہ اپنے دفتر پر یا گھر پر جماعت بنا کر پڑھتے ہیں۔ اسی طرح ایک مسجد میں 2 تراویح کی جماعتیں بھی کر سکتے ہیں، اس کی بھی اجازت ہے۔ البتہ اس میں یہ احتیاط رکھنا ہوگا کہ دونوں کی آواز نہ ٹکرائے، تھوڑا سا انتظامی گڑبڑ نہ ہو اور ایک دوسرے میں خلل واقع نہ ہو، اور باہر کا مائک ہرگز یہ استعمال نہیں کرنا چاہیے مساجد کے اندر۔ تراویح میں باہر کا مائک بھی کھلا رکھ دیتے ہیں بعض لوگ، اس سے بہت زیادہ پیچیدگیاں ہوتی ہیں۔
دشمنان اسلام کو بھی موقع ملتا ہے اور خود امت مسلمہ کو ہی پریشانی ہوتی ہے۔ تو ایک مسجد کی آواز دوسری مسجد کی آواز سے کبھی ٹکرا رہی ہے، کبھی گھروں کے اندر کچھ کام میں مصروف ہے، کچھ مشغولیات ہیں، چاہے وہ دنیاوی مصروفیات ہی کیوں نہ ہو، یا پھر کوئی آرام کرنا چاہتا ہے، ہر ایک کی اپنی اپنی پرسنل لائف ہے، اس میں خلل ڈالنا بھی اسلام کی روح کے خلاف ہے۔ تو اس طرح سے باہر کا مائک لگا کر تراویح پڑھانا، اس کی بھی اجازت اسلام میں نہیں ہے۔ صرف جتنے افراد مسجد کے اندر ہے ان کو سنانا چاہیے، سارے محلے کو سناتے بیٹھیں یہ درست نہیں ہے۔ بعض مساجد کا حال تو ہے کہ مسجد میں 4 افراد ہیں اور مائک پورے محلے کا کھلا ہوا ہے، تو یہ درست نہیں ہے۔ اگر مرد حضرات کی جماعت سے تراویح چھوٹ گئی تو وہ انفرادی بھی ادا کر سکتے ہیں، لیکن ثواب میں بہت زیادہ کمی ہو جائے گی۔ جماعت سے ہی پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، لیکن اگر چھوٹ جاتی ہے تو مکمل ہی نہ چھوڑ دیں، کم سے کم انفرادی ہی صحیح پڑھ لیں۔ خواتین کے لیے تراویح پڑھنے کے لیے مسجد جانا درست نہیں ہے، البتہ انہیں گھر ہی میں تراویح ادا کرنی چاہیے، یہی ان کے لیے افضل ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورت کے لیے صحن میں نماز پڑھنے سے زیادہ افضل یہ ہے کہ وہ کمرے میں نماز پڑھے۔ کمرے میں بھی زیادہ افضل یہ ہے کہ وہ کسی پوشیدہ کونے میں نماز ادا کرے، تو زیادہ افضل والی جگہ اس کے لیے گھر کا کونا ہے۔ اب یہاں پر عورتیں اکثر بولتی ہے کہ بھائی ماحول نہیں ملتا، فلاں نہیں ملتا، فلاں نہیں ملتا۔ دیکھیں، اصل ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے تابع ہیں۔ دین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو پورا کرنے کا نام ہے، اللہ کے حکم کو پورا کرنے کا نام ہے، اپنا شوق پورا کرنے کا نام دین نہیں ہے۔ ہمیں یہ واقعی دل بولتا ہوگا کہ ہم جا کے پڑھیں، جماعت سے پڑھیں وغیرہ وغیرہ، لیکن گھر کے اندر پڑھنے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب زیادہ افضل قرار دیا تو اسی افضلیت والے پر عمل کریں۔ ہاں، اگر گھر کے اندر ہی، اپنے ہی گھر کے اندر یا تھوڑا سا آس پاس جو ہے اس طرح سے جماعت بنائی جا رہی تو وہاں بھی جا کر پڑھنے کی اجازت ہے، بشرطے کہ اپنے شوہر کی اجازت لے کر جائے، کسی محرم کے ساتھ میں جانے آنے کا معمول بنائے، رات کا موقع ہوتا ہے خاص طور پر، اور اسی طرح پورے پردے کے ساتھ میں جائے، کوئی علل اعلان کوئی پوسٹر نہ چھپایا جائے، باضابطہ اس کی کوئی دعوت نہ دی جائے لوگوں کو، بس خاموشی کے ساتھ میں چھپے چھپے جیسے کسی ضرورت سے نکلتے ہیں اس طرح سے جو ہے ایک 4-5 خواتین 10 خواتین مل کر ایک جگہ نماز پڑھ لیں تو اس کی گنجائش ہے۔ مرد کے پیچھے پڑھنا بھی جو ہے اس کی بھی گنجائش ہے، یعنی مرد جو ہے پردے کے سامنے ٹھہر کر وہ امامت کرائے اور خواتین ان کے پیچھے نماز پڑھے۔ امام جو ہو تراویح کا وہ کسی کبیرہ گناہ میں مبتلا نہ ہو، داڑھی نہ کٹاتا ہو، داڑھی اگر کٹانے والا ہو تو اس کو امام بنانا جائز نہیں ہے۔ امام کا بالغ ہونا ضروری ہے، اگر وہ بالغ نہیں ہے تو اس کو امام نہ بنایا جائے۔ اسی طرح جو امام قرآن مجید ٹھیک سے نہ پڑھتا ہو، سمجھ میں نہ آتا ہو، ایسے شخص کو امام نہ بنایا جائے۔ ایسے شخص کو بھی امام نہ بنایا جائے جس کو نماز کے اور پاکی ناپاکی کے مسائل بالکل معلوم نہ ہو۔ تراویح میں قرآن ختم کرنے کے لیے ایک پیچھے بھی ایک لقمہ دینے والے بعض لوگ مقرر کرتے ہیں، تو اس طرح مقرر کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، البتہ لقمہ دینے والے کو چاہیے کہ وہ نماز میں ٹھہر کر لقمہ دے، پیچھے سے قرآن دیکھ کر لقمہ نہ دے۔ اگر قرآن دیکھتے ہوئے اس نے لقمہ دیا اور امام نے وہ لقمہ لے لیا تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ اور لقمہ دینے کے آداب میں سے تراویح میں لقمہ دینے کے آداب میں سے ہے کہ تھوڑا سا انتظار کر لے، امام کو موقع دے کہ وہ تھوڑا سا اپنے کنفیوژن اس کو ہو رہا ہے تو ادھر ادھر ہو کر وہ پھر سے درست کر لے گا۔ فوری جیسے ہی وہ اٹک جائے تو فوری لقمہ نہ دے، بلکہ تھوڑا سا اس کو سنبھلنے کا موقع دے۔ بعض لوگ ایسا لقمہ دیتے گویا کہ پرانی کوئی دشمنی نکال رہے، اس طریقے سے بھی نہ کیا جائے، اور تھوڑا سا اس کو موقع دینا چاہیے، لقمہ دینے کے آداب میں سے۔ تراویح پڑھانے کی اجرت لینا، اجرت مقرر کرنا یعنی باضابطہ اس کے پیسے لینا، یہ ناجائز ہے، گناہ ہے۔
بعض علماء نے بعض کیا ایک دو تین کچھ نے اس کو جو ہے جائز قرار دیا ہے، لیکن ان کا قول درست نہیں ہے۔ تراویح پر اجرت کا مطالبہ بھی بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ جو حافظ تراویح پڑھانے کی اجرت کا مطالبہ کرتا ہے ایسے امام کو نہ بنایا جائے، اس سے بہتر ہے کہ علم ترا پڑھ لیا جائے۔ ہاں، پڑھنے جو والے ہیں، جو تراویح پڑھنے والے ہیں، ان کو چاہیے، ان کے اخلاقی فریضہ ہے، ان کا ایک دینی فریضہ ہے کہ بھائی ایک آدمی صبح سے شام تک قرآن کے پیچھے لگا ہوا ہے، محنت کر رہا ہے، ظاہر بات ہے کہ اس کے بھی اپنے گھر بار ہے، اس کے بھی اپنے اہل و عیال ہے، تو اس کے بھی اپنے اخراجات ہے، وہ کہاں سے پورے کرے گا؟ اگر اس کے اخراجات کی ہم عوام فکر نہیں کرے گی تو ظاہر بات ہے کہ وہ قرآن پڑھانا چھوڑ کر کاروبار میں لگ جائے گا۔ جب کاروبار میں لگے گا تو لوگ پھر حافظ کس کو بنائیں گے اور تلاش کس کو کریں گے؟ کون نماز پڑھائے گا؟ تو یہ ساری پریشانیاں ہو جاتی ہیں۔ اس لیے عوام کا اخلاقی فریضہ ہے کہ وہ اس کو بغیر مطالبے کے ہی اتنا کچھ دے کہ وہ خوشحال زندگی گزار سکے اور خود ڈائریکٹ دینے کی کوشش کرے۔ آج کل مساجد کی کمیٹیوں میں دینے سے اور چندے کے ڈبوں میں ڈال دینے سے مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے، کیونکہ کمیٹیاں بڑی ظالم ہو چکی ہیں۔ تو اس طریقے سے آئے دن حالات پیش آتے رہتے ہیں اور معلومات ہوتی رہتی ہیں، تو ڈائریکٹ خدمت کچھ کر دینے کی کوشش کریں۔ ورنہ ہوتا یہ ہے کہ ہم چندے کے ڈبے میں ڈال دیتے ہیں، لیکن وہ مستحق تک جیسا پہنچنا ہے ویسا نہیں پہنچتی، بلکہ تعمیرات میں خرچ ہو جاتی ہے۔ تو مسجد کی خدمت کرنا ہے وہ بھی الگ سے کریں، کیونکہ مسجد کے بھی بہت سارے انتظامی امور رہتے ہیں، مسجد کی خدمت کرنا بھی ضروری ہے اور ائمہ کرام کی خدمت کرنا بھی ضروری ہے۔ تو دونوں چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے اپنے حساب سے جو ہے خدمت کرنی چاہیے، عوام کی یہ ذمہ داری ہے۔ باقی کسی حافظ کو مطالبہ کرنے کی اجازت بالکل بھی نہیں ہے اور ایسے شخص کو امام بنانا بھی نہیں چاہیے جو قرآن کو بیچنا چاہتا ہو۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ قرآن کریم میں کل 14 سجدے ہیں اور سجدے تلاوت کا حکم یہ ہے کہ اس کو ادا کرنا واجب ہے۔ نماز میں جب سجدے تلاوت آتا ہے تو فوری سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ مقتدیوں کو بھی چاہیے کہ فوری سجدے تلاوت میں چلے جائیں۔ اگر کوئی شخص پہلی رکعت میں بھولے سے بیٹھ جائے تو بیٹھنے سے کچھ نہیں ہوتا، بلکہ اگر وہ 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ جتنی مقدار بیٹھا ہو تو اس پر سجدہ سہو واجب ہوتا ہے، لیکن اگر اس سے کم بیٹھا ہو تو سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا۔ پہلی رکعت میں غلطی سے اگر بیٹھ گیا تو ہاں، اگر کسی امام نے بیٹھ گیا اور پیچھے سے لوگوں نے لقمہ دیا تو یہ لقمہ دینے کی وجہ سے اتنی مقدار ہو جاتی ہے، سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ کی مقدار ہو جاتی ہے، تو لقمہ اگر دے دیا ہے پیچھے والوں نے، اس کے بعد امام صاحب اٹھیں تو بھی سجدہ سہو کر لینا چاہیے۔ اگر تراویح میں آیت بھول جائے اور اس کو یاد کرنے کے لیے اتنی دیر خاموش رہے کہ اس میں 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا جا سکتا ہو تو اس سے بھی سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔ اگر تراویح کی رکعات میں شک ہو جائے، مقتدی حضرات میں سے بعض کہتے ہیں کہ 20 ہو چکی ہیں جبکہ بعض کہتے ہیں کہ 18 ہو گئی ہیں، تو ایسی صورت میں امام کا رجحان جس طرف ہو اسی پر عمل کیا، یعنی امام صاحب جو بات بول رہے پھر وہی بات پکی مانی جائے گی۔ اگر تمام مقتدی کہتے ہیں کہ 18 ہو گئی جبکہ امام کو یقین ہو کہ 20 ہو گئی ہے تو امام کی بات پر عمل کیا جائے گا۔ اگر سبھی کو شک ہے کہ 20 ہوئی یا 18 تو ایسی صورت میں 2 رکعت تراویح کی نیت سے بغیر جماعت کے ادا کی جائیں۔ سب کو اگر شک ہے تو 2 رکعت سب انفرادی اکیلے پڑھ لیں۔ اگر کوئی امام 2 رکعت تراویح ادا کر کے تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے، یعنی دوسری رکعت میں بیٹھا اس نے اور تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا، تو اب اس میں 2 صورتیں بنتی ہیں۔ اس مسئلے کو ذرا اچھی طریقے سے سمجھیں۔ پہلی صورت یہ کہ امام دوسری رکعت میں تشہد پڑھنے کے بعد تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے، تو ایسی صورت میں واپس لوٹنے کی ضرورت نہیں بلکہ 2 رکعت مزید ادا کر لے۔ اس طرح 4 رکعت کے 4 رکعت پورے تراویح ہو جائیں۔ ایک صورت یہ ہو گئی۔ دوسری صورت، اگر امام دوسری رکعت میں نہ بیٹھے بلکہ کھڑا ہی ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ تیسری رکعت کا سجدہ کرنے سے پہلے قاعدے کی طرف لوٹ آئے اور آخر میں سجدہ سہو کر لے تو نماز درست ہو جائے گی۔ لیکن اگر اس نے تیسری رکعت کا سجدہ بھی کر لیا تو اب اس کو چاہیے کہ اس کے ساتھ ایک اور رکعت بھی ملا لے تاکہ 4 رکعت ہو جائے۔ اب اس صورت میں پہلی 2 رکعت تو اس کی بیکار ہو جائیں گی، باطل ہو جائیں گی،
اور آخری 2 رکعت درست شمار ہوں گی، اور جس کی وجہ سے پہلی 2 رکعت دوبارہ ادا کرنی ہوگی۔ اور اس میں جو قرآن کریم پڑھا ہے وہ بھی دہرانا ہوگا۔ البتہ اگر پہلی 2 رکعت میں قرآن زیادہ پڑھا دیا ہو، جسے دہرانے میں لوگوں کو تکلیف ہوتی ہو، تو بعض اہل علم نے نہ پڑھانے کی بھی گنجائش دی ہے، تو اس کو ذہن میں رکھیں۔ اگر کوئی شخص تراویح میں رکوع سجدہ بہت جلدی جلدی کرتا ہے، یعنی نہ سیدھا ٹھہرتا ہے رکوع سے اٹھنے کے بعد، اور نہ سجدے سے اٹھنے کے بعد سیدھا بیٹھتا ہے، بیٹھنے سے پہلے ہر عضو اپنی جگہ پہ آنے سے پہلے ہی چلا جاتا ہے، تو اس کی نماز نہیں ہوگی، نماز اس کو دہرانا ہوگا۔ ٹھیک ہے؟ اگر امام صاحب ہمارے تشہد پڑھنے سے پہلے، یعنی مقتدی کے تشہد پڑھنے سے پہلے ہی سلام پھیر دے، تو مقتدی کو چاہیے کہ تشہد پورا کر کے سلام پھیرے، پہلے پورا تشہد پڑھے اس کے بعد سلام پھیرے۔ سجدے سہو کا طریقہ تو آپ کو معلوم ہے کہ ایک سلام پھیر کر 2 سجدے کرنا چاہیے۔ اگر کسی نے درود شریف پڑھنے کے بعد سجدے سہو کیا تو بھی سجدہ درست ہو جاتا۔ اگر کسی نے 2 سلام پھیرنے کے بعد میں بغیر کسی سے بات کیے گئے سجدے سہو کیا تو بھی سجدے سہو درست ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر کسی نے بات کر لیا ہے 2 سلام پھیرنے کے بعد، تو اب سجدے سہو نہیں بلکہ نماز کو دہرانا ہوگا اگر وقت ہو تو۔ وقت نکل گیا ہے تو توبہ استغفار کریں۔ تراویح بیٹھ کر بھی ادا کر سکتے ہیں، لیکن ثواب اس سے آدھا ملتا ہے۔ اگر کوئی شخص تراویح نہ پڑھتا ہو تو وہ گنہگار ہوتا، البتہ یہ نہیں کہ اس کے روزہ نہیں ہوتا، بعض لوگ ایسا کہتے ہیں، ایسا نہیں ہے، روزہ ہو جاتا ہے۔ روزہ الگ عبادت ہے، تراویح الگ عبادت ہے۔ عشاء کی 2 سنتیں، یہ جو عشاء کی 2 سنتیں ہیں، عشاء کی فرض نماز کے بعد کی 2 رکعت سنت کا اصل وقت تراویح اور وتر سے پہلے ہے، لیکن اگر کسی وجہ سے یہ سنتیں نماز تراویح یا وتر کے بعد ادا کی جائیں تب بھی ادا ہو جاتی ہیں، اور اس سے تراویح اور وتر پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اور رمضان مبارک میں وتر کی نماز باجماعت پڑھنا زیادہ افضل اور مستحب ہے، اس لیے اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ باجماعت نماز کا بھی طریقہ وہی ہے جو آپ لوگ دیکھتے آئے ہیں۔ آخری میں دعائے قنوت پڑھتے، جب امام صاحب اللہ اکبر کہتے تو اس وقت میں دعائے قنوت پڑھنا ہے آہستہ سے۔ اگر امام صاحب دعائے قنوت بھول کر رکوع میں چلے جائے تو امام صاحب کو چاہیے کہ وہ ویسے ہی رکوع کر لیں اور آخر میں سجدے سہو کر لیں۔ لیکن اگر امام صاحب کو کسی نے لقمہ دے دیا اور وہ پھر سے اٹھ کے آ گئے تو بھی نماز فاسد نہیں ہوتی، آخر میں پھر سجدے سہو کر لیں، اس طرح سے نماز ہو جائے گی۔ تو یہ چند مسائل تھے، موٹے موٹے مسائل جو میرے سامنے آ گئے، میں نے اس کو آپ کے سامنے رکھ دیا، اور کچھ کتابوں کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ باقی آپ حضرات کے سوالات ہیں تو ان سوالات کو میں لے لوں گا، پھر سے آپ لوگ جوائن کر لیں، 2 منٹ باقی ہیں۔